دوستوں، آج ماہ سفر کی 25 تاریخ ہے۔ آخری ہفتے کا دن آ چکا ہے۔ آج آخری موقع ہے دوستوں، سورۃ الکوثر کا یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑنا۔ یہ دولت کا ایک ایسا خاص وظیفہ ہے جسے پڑھتے ساتھ ہی آپ کے گھر کی تمام تنگدستیاں انشاءاللہ ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ وظیفہ اتنا مجرب، اتنا طاقتور ہے کہ اس وظیفے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی آپ لوگ ہفتے کے دن یہ وظیفہ پڑھنا شروع کرتے ہیں، اللہ آپ سے راضی ہو جاتا ہے، اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں، اللہ آپ کا دوست بن جاتا ہے۔ اور جس بندے کا دوست رب کریم ہو جائے، اس کی دنیا بھی آسان ہو جاتی ہے اور آخرت بھی آسان ہو جاتی ہے، اس کی مشکلات بھی ختم ہو جاتی ہیں اور پریشانیاں بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ اللہ والوں، ربیع الاول کا مہینہ حضور کی آمد کا مہینہ ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ سرور کونین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہے۔ حضور کی آمد ہے اور حضور کا مہینہ قریب سے قریب تر آتا چلا جا رہا ہے۔ جن کے لیے اللہ رب العزت نے سورج، چاند، ستارے، زمین اور آسمان بنائے، اس نبی کی آمد کا مہینہ آ رہا ہے۔ اس مہینے کی آمد سے پہلے اگر کوئی بندہ ہفتے کے آخری دن اللہ سے اپنی مرادیں پوری کروانا چاہتا ہے، اللہ رب العزت سے اپنی حاجات کو پورا کروانا چاہتا ہے، اللہ کے سامنے جھولی پھیلا کر رزق اور دولت سے مالا مال ہونا چاہتا ہے، اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے، تو آج سورۃ الکوثر کا یہ خاص وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ دوستوں، ربیع الاول کی آمد سے پہلے سفر کے آخری چند دن باقی ہیں۔ ماہ سفر کا آخری ہفتہ ہے اور یہ وظیفہ آپ کا آخری وظیفہ ہوگا، کیونکہ اس کے بعد آپ کو کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی انشاءاللہ۔ اللہ والوں، ربیع الاول اپنے ساتھ بہاریں لے کر آتا ہے، ربیع الاول اپنے ساتھ کامیابیاں لے کر آتا ہے، ربیع الاول اپنے ساتھ نورانی رحمتیں اور برکتیں لے کر آتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے ضروری ہے کہ آپ اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کریں۔ پھر ربیع الاول کے مہینے میں اللہ آپ کو اپنی شان و عظمت کے مطابق نوازے گا۔ آج ربیع الاول کا چاند نظر آنے میں صرف چند دن ہی باقی رہ چکے ہیں، صرف 5 دن یا 4 دن باقی ہیں۔ آج آخری ہفتے کا دن ہے۔ اب ماہ سفر کا یہ ہفتہ 1 سال کے بعد ہی آئے گا اور پتہ نہیں کہ اگلے سال ہم لوگ زندہ رہیں یا نہ رہیں۔ ایسے بہت سے لوگ ہوں گے جو پچھلے سال آپ کے پاس تھے، آپ کے ساتھ تھے، ہنسی مذاق کر رہے تھے، لیکن آج وہ آپ کی دعاؤں کا حصہ بن چکے ہیں، آج وہ آپ لوگوں کے درمیان نہیں ہیں۔ اسی طرح سے ہمیں بھی نہیں پتا کہ ہم لوگ زندہ رہیں گے یا نہیں رہیں گے۔ ابھی وقت ہے، موت سے پہلے زندگی کو غنیمت جانو، اللہ رب العزت کو راضی کر لو، اور اللہ پاک ہم پر اتنا مہربان ہے کہ کملی والے آقا کا مہینہ ہمیں دے دیا، ہمیں ایک بار پھر کملی والے آقا کا مہینہ ہمیں دکھایا۔ اللہ والوں، آج آخری ہفتے کے دن یہ وظیفہ پڑھنے والا مستجاب الدعوات ہو جاتا ہے، یعنی کہ اللہ سے وہ جو بھی مانگتا ہے اسے مل کر ہی رہتا ہے۔ ایک وہ وقت ہے جب بندہ در بدر کی ٹھوکریں کھاتا ہے، لوگوں کے طعنے سنتا ہے، صبح سے شام تک محنت اور مشقت کرتا ہے، راتوں کو عبادات کرتا ہے، بڑے بڑے اعمال اور وظیفے پڑھتا ہے۔ آج وہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں، آج وہ ہفتے کا دن ہے جب اللہ دینے کو تیار بیٹھا ہے، لیکن ہم کوئی ہیں جو مانگتے نہیں، ہم لوگ بہت لاپرواہ انسان ہیں۔ اللہ والوں، آج رب کی رحمتیں صدائیں لگا رہی ہیں کہ ہے کوئی مانگنے والا جس کو رزق اور دولت سے مالا مال کر دیں، جس کے گھر کے حالات کو بہتر بنا دیں، جس کی تنگدستیوں کو ختم فرما دوں۔ دوستوں، آج ربیع الاول سے پہلے آخری ہفتے کے دن سورۃ الکوثر کا یہ خاص وظیفہ، سورۃ الکوثر کا یہ خاص عمل میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے آپ لوگوں نے ضرور کرنا ہے۔ دوستوں، بغیر وقت ضائع کیے آج ہم لوگوں نے ماہ سفر کے یہ آخری ہفتے کے دن کے اس خاص اور بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں۔
जिसे पढ़ने के बाद अल्लाह से नया घर मांगोगे मिल जाएगा, गाड़ी मांगोगे मिल जाएगी, दौलत मांगोगे मिल जाएगी, शोहरत के लिए दुनिया की बड़ी से बड़ी हाजत, बड़े से बड़े मकसद में कामयाबी के लिए रबीउल अव्वल से पहले आखिरी हफ्ते के दिन ये वजीफ़ा पढ़ने की देर है। आपको समझ भी नहीं आएगी कि ये रिस्क, ये दौलत, ये कामयाबियाँ कहाँ कहाँ से आ रही हैं, क्योंकि वो ज़ात वहदहू ला शरीक है। जब वो देने पर आता है ना शक्लें देखता है, ना ही आमाल देखता है, छप्पड़ फाड़ कर अता फरमा देता है। आज जो है कमली वाले आका के महीने का सवाल है, कमली वाले आका के महीने के वसीला जलीला से मांगेंगे इंशाअल्लाहुल अजीज। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस महीने के सदके, कमली वाले आका के सदके, हुजूर की आमद के महीने के सदके ज़रूर हमारी हर दुआ को कबूल व मंजूर फरमाएगा। अल्लाह वालों, इम्तिहान से पहले तैयारी की जाती है, आज वही तैयारी का दिन है इंशाअल्लाहुल अजीज। आज इस खास अमल को करने के बाद, इस खास वजीफे को पढ़ने के बाद आप लोगों की दुआएं ज़रूर कबूल होंगी, तकदीर के बनताले ज़रूर खुलेंगे इंशाअल्लाह। आज आप लोग अपनी मर्जी का नसीब और तकदीर लिखवा लेंगे। अल्लाह वालों, आज आप लोगों ने इस खास अमल, इस खास वजीफे को मेरे बताए गए तरीके और तरतीब के मुताबिक बिलखुसूस करना है इंशाअल्लाहुल अजीज। इस अमल को करने के बाद दौलत आप पर आशिको मेहरबान हो जाएगी। आज माह सफ़र की 25 तारीख है, 25 तारीख आ चुकी है अल्लाह वालों, और आखिरी हफ्ते का दिन है। आज इस वक्त को गनीमत जानो। आज आप लोग इस खास अमल को पढ़ के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात को राज़ी करवा लो। इंशाअल्लाह तकदीर और नसीब दोनों संवर जाएंगे। आपके पास आखिरी मौका है, सफ़र का आखिरी हफ्ते का दिन है, सूरतुल कौसर के इस वजीफे को पढ़ने की देर है। रब्बे करीम से जो भी मांगेंगे इंशाअल्लाह अल्लाह अपने गैब से अता फरमाएगा। और सूरतुल कौसर को सिर्फ 7 बार तो पढ़ना है, सिर्फ 7 बार पढ़ने में कितना कोई वक्त लग जाएगा, लेकिन 7 बार पढ़ने से अल्लाह पाक 7 ज़मीनों और आसमानों का रिस्क आपकी किस्मत में लिख देगा। आज अल्लाह पाक से रिस्क हलाल लेने का वक्त है, आज अल्लाह पाक से कामयाबी मांगने का वक्त है। आज अल्लाह पाक से हम लोग अल्लाह पाक को ही मांग लेंगे, क्योंकि जब अल्लाह हमारा हो जाएगा तो सब हमारा हो जाएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह अपने गैब से हमें अता फरमाएगा। आज का वजीफ़ा मेरी उन बहनों, बेटियों, माओ, बुजुर्गों के लिए है जो कहते हैं कि हमें वजीफ़ा पढ़ना ही नहीं आता, या हमें आज तक वजीफ़ों का फ़ायदा नहीं हुआ। रबीउल अव्वल से पहले आखिरी हफ्ते के दिन ये छोटा सा वजीफ़ा कर लो, अल्लाह अपने प्यारे हबीब की आमद का सदका आपकी हर नेक जायज़ हाजत को पूरा फरमाएगा इंशाअल्लाह। तो चलते हैं दोस्तों, बगैर वक्त ज़ाया किए, वक्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए आज के इस बाबरकत अमल की तरफ चलते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर अभी तक नए हैं और आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा ताकि आपका भी इस कार्य खैर में हिस्सा शामिल हो सके। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से आमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूँगा। दोस्तों, बस मुझे आपसे एक ही गिला है कि आप वीडियो को मुकम्मल नहीं देखते, वीडियो को स्किप कर करके देखते हैं, और आपका मुझसे ये गिला हमेशा रहता है। मैं वीडियो की लेंथ को बढ़ाता हूँ, लेकिन दोस्तों वजीफे की अहमियत को उजागर करने के लिए इन बातों का पता होना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी है कि आप लोगों को पता हो कि आप लोग कौन सा अमल करने जा रहे हैं और इस अमल को करने का पर्पस क्या है, आपको कौन सी कामयाबी मिलेंगी, इसका अदब क्या होगा। क्योंकि बाअदब बानसीब, बेअदब बदनसीब। अगर आपको अहमियत का अंदाज़ा ही नहीं होगा तो फिर आप लोग किस तरह से आमाल करेंगे, किस तरह से वज़ाइफ करेंगे, आप लोग खुद सोचें। अल्लाह वालों, आज माह रबीउल अव्वल से पहले आखिरी हफ्ते के दिन आप लोगों ने इस खास अमल, इस खास वजीफे को बिलखुसूस पढ़ना है।
اللہ والوں اس سے پہلے آج کی خصوصی دعا میں بھی ضرور شامل ہو۔ اجتماعی دعاؤں کا بہت فائدہ ہوتا ہے۔ جب روز محشر کا میدان لگے گا نا اور اللہ پاک ہمیں ہمارے اعمال دکھائے گا اور اس کے اندر کچھ ایسے بھی اعمال ہوں گے جو ہم کہیں گے میرے مولا ہم نے نہیں کرے، اللہ پاک فرمائے گا تو نے اس دن دعا کری تھی، تو نے مانگی تھی مجھے گاڑی دے دے، میں نے تجھے گاڑی نہیں دی، کہیں تیرا ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے، تیرا ایکسیڈنٹ ہو جاتا تو مر جاتا، تو اپاہج ہو جاتا، اس لیے میں نے اس کے عوض تجھے آج جنت دینے کا فیصلہ کر لیا ہے، میں نے تجھے کار صدقہ کرنے کا جو ہے وہ ثواب دے دیا ہے۔ اللہ والو اس طریقے سے اللہ پاک ہمیں دعاؤں کا نعم و بدل عطا کرے گا۔ اس لیے جو ہم روزانہ اجتماعی دعائیں کرواتے ہیں ان کے بڑے فیوز و برکات ہیں، ان میں ضرور اپنا حصہ ڈالا کریں، ضرور دعاؤں میں شامل ہوا کریں۔ جب تک آپ لوگ دعاؤں میں شامل ہوتے رہیں گے کامیابیاں آپ کے قدم چومتی رہیں گی۔ تو اللہ والوں پہلے دعا کر لیتے ہیں انشاءاللہ، پھر اس کے بعد وظیفے کا بھی آپ لوگوں کو بالخصوص بتایا جائے گا۔ آج ماہ سفر کی 25 تاریخ ہے اور آخری ہفتے کا دن ہے، آج کی دعا میں ضرور آپ لوگ شامل ہوئیے گا۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ۔ میرے مولا جو بندہ بھی آج تیری بارگاہ میں تجھ سے دعا گو ہے، میرے مولا ہم سب کی تمام نیک جائز حاجات کو پورا فرما دے۔ میرے مولا جو بندہ بھی آج تیری بارگاہ میں بے اولاد بیٹھا ہے اس کو نرینہ اولاد عطا فرما دے۔ میرے مولا جو ماں باپ ہیں جن کے بچے ان کے نافرمان ہیں، میرے مولا ان بچوں کو اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنا دے۔ میرے مولا ہمیں 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا ہمیں اپنوں سے چھوٹوں سے شفقت سے بات کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے دل کے تمام میل کو میرے مولا اپنے نور سے دھو دے، ہمارے قلوب کو منور فرما دے۔ میرے مولا ہمارے چہرے پر اپنا نور ڈال دے۔ میرے مولا ہماری زبان کو، ہمارے اخلاق کو نبی پاک کی طرح میٹھا میٹھا کر دے۔ تجھے واسطہ کملی والے پیارے آقا کے مہینے کا واسطہ، میرے مولا جو مانگا عطا کر دے۔ جو بے روزگار ہیں اچھا روزگار عطا فرما، جن کے گھر میں بے برکتی کا عالم ہے، پہلا ان کا بہترین گزارا ہو رہا تھا لیکن اب گزارا ہونا بہت مشکل ہے، میرے مولا ان گھروں پر اپنی خاص نظر کرم فرما۔ تیری ایک نظر کرم ہماری پوری زندگی کے لیے کافی ہے۔ میرے مولا پل صراط پر بجلی کی طرح گزرنے کی توفیق عطا فرما۔ ان آنکھوں سے، ان گناہگار آنکھوں سے تیرا پیارا کعبہ اور میٹھا میٹھا مدینہ، سنہری جالیاں، آقا کا روزہ دیکھنے کی توفیق عطا فرما۔ مسجد نبوی میں 5 وقت کی نمازیں ہمیں جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو مانگا مقدر فرما، نہ مانگ سکے حق میں بہتر و عطا فرما۔ مقصد زندگی اپنی بندگی عطا فرما، گناہوں پہ شرمندگی عطا فرما۔ بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی تو مدد فرما، فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرما، وہاں پر رہنے والے تمام مسلمانوں کی مدد فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو لاکھوں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العزت کو اگر پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت
अला इब्राहीमा व अला आलिहि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आप लोगों ने अपने ख़ास मकसद की नियत करनी है। और पहले नंबर पे आप लोगों ने जो अमल करना है वो बहुत ही ख़ास अमल है। पहले अपने मकसद की नियत करें और एक बार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आप लोगों ने आगाज़ करना है और यूँ महसूस करना है जैसे दुनिया जहान से आपका ताल्लुक़ ख़त्म। आप लोग रोज़ा रसूल की जालियों के करीब बैठकर इस खास अमल, इस खास वजीफे को पढ़ रहे हैं। अल्लाह वालों, जब आप लोग ये तसव्वुर कर लें, तन्हाई में चले जाएं, उसके बाद फिर पहले नंबर पे आप लोगों ने क्या करना है, पहले नंबर पे आप लोगों ने कौन सा अमल करना है, कौन सा वजीफा पढ़ना है, ये ज़रा ध्यान से मुलाहिजा कीजिएगा। अब वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा। अगर वीडियो को स्किप करा तो यकीन करें नताइज के जिम्मेदार आप लोग खुद होंगे। मेरी फिर कोई गारंटी नहीं कि वजीफा आपको फ़ायदा पहुंचाता है या नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि अगर आप लोग मेरे बताए गए तरीके पर अमल ही नहीं करेंगे तो आपका ये अमल करने का, ये वजीफा करने का कोई फायदा नहीं होगा। अल्लाह वालों, पहले नंबर पे आप लोगों ने कुरान पाक की एक छोटी सी सूरह मुबारका जिसे सूरतुल कौसर कहते हैं, आप लोगों ने ये कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत इसको पढ़ना है। पढ़ना किस तरीके से है जरा ध्यान से मुलाहिजा कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियाका हुवल अब्तर। ये एक बार हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियाका हुवल अब्तर। ये दो बार हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियाका हुवल अब्तर। ये तीन बार हो गया। इस तरह से अल्लाह वालों, आप लोगों ने सूरतुल कौसर को हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आप लोगों ने सूरतुल कौसर को सिर्फ और सिर्फ 7 बार 7 टाइम्स पढ़ना है। लेकिन 7 बार पढ़ने का हरगिज भी ये मकसद नहीं कि जल्दी जल्दी पढ़कर जान छुड़ा लें। अल्लाह वालों, आराम आराम से हुलूस के साथ और आप लोगों ने नेक नियति के साथ सबसे बड़ी और अजीम बात अपने जायज़ मकसद की नियत करते हुए फिर आप लोगों ने इस खास अमल, इस खास वजीफे को पढ़ना है। अदब और मोहब्बत का खास ख्याल रखिएगा, क्योंकि बाअदब बानसीब, बेअदब बदनसीब। और ये जो सूरत है इसका शान नुज़ुल कब हुआ? जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सख्त परेशान थे, सख्त अजियत में थे। आपके छोटे बेटे हजरत कासिम की वफात हो गई थी। उस वक़्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस पूरी सूरत को नाजिल करा, क्योंकि मक्के के लोग आपको अबतर अबतर कहते थे और आपके दिल को धुकाते थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने हबीब की परेशानी को कम किया और इस सूरत को भेजा, जिस सूरत को नाजिल करने के बाद नबी पाक अपने गम को, अपने दर्द को, अपनी तकलीफ को भूल गए। अल्लाह वालों, बेटों का दर्द कितना बड़ा और कितना अजीम होता है। इस सूरत को पढ़ने के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो दर्द था, जो दुख थी, जो तकलीफ थी, वो अल्लाह पाक ने आसानी में तब्दील फरमा दी। तो हमारे दुख, हमारी तकलीफ तो इतनी बड़ी तो नहीं। अगर हम लोग कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं, वो इतना बड़ा तो दर्द नहीं हो सकता जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर्द था। इसीलिए अल्लाह वालों, ये खास अमल, ये खास वजीफा आप लोगों ने आज पहले नंबर पर पढ़ना है। इंशाअल्लाहुल अजीज अल्लाह पाक आपकी जिंदगी को टेंशन फ्री कर देगा, आपको मुकम्मल परेशानियों और मुश्किलात से बाहर निकाल देगा। ये वजीफा इंशाअल्लाह आपकी तमाम परेशानियों का आखिरी हल साबित होगा। बस आप लोगों ने इस खास अमल, इस खास वजीफे को बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ना है। जिस तरह से मैंने आपको समझाया, आप लोगों ने उस ही तरह से इस अमल, इस वजीफे को पढ़ना है। सिर्फ 7 बार पढ़ने से 7 ज़मीनों और आसमानों का रिस्क आपकी किस्मत में लिख दिया जाएगा। अल्लाह वालों, जब पहले नंबर पे सूरतुल कौसर के इस खास अमल को कर लें,
اس کے بعد پھر دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ دوسرے نمبر پہ اللہ رب العزت کا ایک صفاتی نام ہے جو کہ بہت ہی بابرکت نام ہے. اس نام کی فضیلت بہت زیادہ ہے، اس نام کی برکت بہت زیادہ ہے. آپ لوگوں نے اللہ رب العزت کا ایک صفاتی نام جسے یا وہابو کہتے ہیں، آپ لوگوں نے یا وہابو کو پڑھنا ہے. کس طرح سے پڑھنا ہے؟ طریقہ کار کیا ہے؟ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا. یا وہابو ایک بار ہو گیا، یا وہابو دو بار ہو گیا، یا وہابو تین بار ہو گیا. اس طرح سے یا وہابو کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں. آپ لوگوں نے صرف اور صرف 11 بار 11 ٹائمز پڑھنا ہے. 11 بار پڑھنے کا ہرگز یہ مقصد نہیں کہ جلدی جلدی پڑھ کر جان چھڑا لیں. آرام آرام سے یا وہابو پڑھنا ہے اور اس طرح سے پڑھنا ہے، اس خلوص کے ساتھ پڑھنا ہے کہ گویا آپ لوگ اللہ پاک کا دیدار کر رہے ہیں، اللہ پاک کو دیکھ رہے ہیں. اس تصور کے ساتھ آپ لوگوں نے یا وہابو کو پڑھنا ہے اور آپ لوگ دل ہی دل میں اپنی نیک حاجات، اپنے نیک مقصد کو ذہن میں رکھ کر بیٹھیں گے، کیونکہ بغیر مقصد کے آپ کا کوئی وظیفہ آپ کو فائدہ دے ہی نہیں سکتا. اس لیے آج کا یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ آپ لوگوں نے بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے مطابق کرنا ہے. انشاءاللہ العزیز اس عمل کو کرنے کے بعد دولت آپ پر عاشق و مہربان ہو جائے گی. یا وہابو کا مطلب ہی ہے اے بہت زیادہ دینے والے. اللہ والوں، جب اللہ پاک دینے پر آتا ہے نہ شکلیں دیکھتا ہے، نہ اعمال دیکھتا ہے، وہ چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے. بس ہم لوگوں کو مانگنا نہیں آتا. اگر ہم لوگوں کو مانگنا آ جائے تو یقین کریں ہمارے وارے نیارے ہو جائیں گے، ہماری قسمت تبدیل ہو جائے گی. اللہ پاک ہمیں وہاں سے رزق عطا کرے گا جہاں پر ہمارا گمان تک نہیں جاتا. اللہ والوں، آج کا یہ خاص عمل، آج کا یہ خاص وظیفہ خود بھی کریں، دوستوں کو بھی بتائیں. پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے سورۃ الکوثر شریف کو پڑھنا ہے. صرف اور صرف 7 بار پڑھنا ہے. جو طریقہ بتایا اس طریقے کے ساتھ پڑھنا ہے. جب آپ لوگ سورۃ الکوثر کو 7 بار پڑھ لیں، پھر دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں کو یا وہابو پڑھنا ہے. کتنی بار پڑھنا ہے؟ صرف 11 بار پڑھنا ہے. میں آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں. جب آپ لوگ دوسرے نمبر پہ یا وہابو کو بھی پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آج کا تیسرا عمل، تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے کیا پڑھنا ہے؟ تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھنا ہے. یعنی آپ لوگوں نے بسم اللہ شریف پڑھنی ہے. بسم اللہ کا مطلب کیا ہے؟ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے. اللہ والوں، بسم اللہ ہر کام کی شروع میں پڑھنے کا اللہ رب العزت نے حکم ارشاد فرمایا. ہم لوگ قرآن بھی کھولتے ہیں تو سب سے پہلے ہم لوگ بسم اللہ شریف پڑھتے ہیں. اسی طرح سے ہم لوگ جب کوئی کام کا ارادہ کرتے ہیں، حتیٰ کہ اٹھتے ہوئے، سوتے ہوئے، ہر وقت ہم لوگ بسم اللہ شریف پڑھتے ہیں. اور یہاں تک کہ حدیث میں آیا کہ جس کھانے پر ایک بار بسم اللہ پڑھ دی جائے اس کھانے کو شیطان نہیں کھاتا. یعنی شیطان اس کھانے کے قریب نہیں جاتا جس کھانے کے اوپر بسم اللہ شریف پڑھ دی جائے. تو اللہ والوں، جس کام کو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی جائے، بسم اللہ کا عمل کیا جائے، تو شیطان کیسے مداخلت کر سکتا ہے؟ آج کا یہ خاص عمل، آج کا یہ خاص وظیفہ آپ لوگوں کے لیے ایک تحفہ ہے. تحفے سے کم نہیں آج کا یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ. بس آپ لوگوں نے میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے مطابق کرنا ہے. ہرگز بھی آپ لوگ اس عمل، اس وظیفے کو اپنے طریقے سے یا پھر اپنی منمانی کرتے ہوئے ہرگز بھی مت پڑھیے گا. اللہ والوں، پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے کیا پڑھا؟ پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے سورۃ الکوثر کو پڑھا. پھر دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے کیا پڑھا؟ یا وہابو، اللہ رب العزت کا ایک صفاتی نام پڑھا. اور جب آپ لوگ یا وہابو کا یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے بسم اللہ شریف کو پڑھنا ہے.
کتنی بار پڑھنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ایک بار ہو گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ 2 بار ہو گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ 3 بار ہو گیا. اس طرح سے آپ لوگوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں 100 مرتبہ، یعنی کہ ایک مکمل تسبیح آج آپ لوگوں نے پڑھنی ہے. اللہ والوں 100 مرتبہ آپ لوگوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھنا ہے. جو بندہ صرف 100 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھ لیتا ہے، اللہ پاک اس کے تقدیر کو کھول دیتا ہے، اس کے نصیب کو اجاگر کر دیتا ہے، اس کے رستوں کی تمام رکاوٹوں کو ہٹا دیتا ہے. بسم اللہ پڑھنے والا اللہ پاک کا محبت کرنے والا محبوب بندہ بن جاتا ہے. اگر آپ لوگ بھی چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت آپ لوگوں سے محبت کرے، آپ لوگ اللہ پاک کے لاڈلے بن جائیں، تو پھر آج آپ لوگوں نے اس خاص عمل کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے مطابق پڑھنا ہے. انشاءاللہ العزیز اس عمل کو کرنے کے بعد اللہ پاک کے آپ لوگ لاڈلے بن جائیں گے. آپ لوگوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے. 100 مرتبہ جب آپ لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھ لیں، اس کے بعد آج کا آخری عمل جس کے بغیر یہ وظیفہ نامکمل ہے. اللہ والوں جس طرح سے میں آپ لوگوں کو سمجھا رہا ہوں، پورا بچوں کی طرح سمجھانے کی میں آپ لوگوں کو پوری کوشش کر رہا ہوں. اللہ والوں یہ وظیفہ پڑھنے میں کوئی زیادہ وقت نہیں لگے گا. بہت زیادہ ہوا تو آپ لوگوں کے 2 سے 3 منٹ لگیں گے. پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے، 7 مرتبہ پڑھنا ہے، بتا چکا ہوں. پھر آپ لوگوں نے یا وہابو کو پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے؟ 11 بار پڑھنا ہے، بتا چکا ہوں. پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے وہ بھی بتا چکا ہوں. صرف اور صرف ایک تسبیح یعنی کہ 100 مرتبہ پڑھنا ہے. اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد پھر آج کا چوتھا عمل جس کے بغیر یہ وظیفہ نامکمل ہے، آپ لوگوں نے یا مسبب الاسباب کو پڑھنا ہے. یا مسبب الاسباب پڑھنے سے کیا ہوگا؟ یعنی غیب سے اسباب بنانے والی ذات. اللہ والوں اگر آپ لوگ غیب سے اسباب بنانا چاہتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کی مدد غیب سے کرے، تو پھر آپ لوگوں نے یا مسبب الاسباب کو پڑھنا ہے. اس کو پڑھنے کا مقصد کیا ہوتا ہے ذرا اس کو بھی سمجھ لیں. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کی سیلریاں بہت کم ہیں، جو دیہاڑی کرنے والے ہیں، 500 1000 2000 ان کی دیہاڑی ہوتی ہے، اور ان کی خواہش جو ہوتی ہے جیسے گھر اگر لینا ہے تو گھر کوئی 1-2 لاکھ کا تھوڑی آئے گا، وہ تو آئے گا 30 40 50 لاکھ کا. تو اللہ پاک غیب سے اسباب بنائے گا. یا مسبب الاسباب کا مطلب ہی ہے ایک غیب سے راستہ بنانے والے. تو اللہ والو یا مسبب الاسباب کو صرف اور صرف 7 بار پڑھیں، یہ عمل مکمل ہو گیا. اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا. پھر دونوں ہاتھوں کو بلند کریں، مانگنا شروع کریں. انشاءاللہ آپ مانگ مانگ کر تھک جائیں گے. اللہ پاک کے خزانے ختم نہیں ہونے والے. اللہ پاک انشاءاللہ نواز دے گا، رب کے لاڈلے بن جائیں گے. دعا کھل ڈل کے کریے گا. یہ مت سوچئے گا کہ 1-2 لاکھ 10 لاکھ 20 لاکھ مانگ لوں. آج کروڑوں مانگنے کا وقت ہے. آج 1 لاکھ مانگو گے اللہ پاک 70 لاکھ سے نوازے گا. اللہ والوں یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ خود بھی کریں، دوسروں کو بھی بتائیں. صرف آپ لوگوں کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. جتنا زیادہ شیئر کریں گے، جتنے زیادہ لوگ آپ کے وسیلہ جلیلہ سے دیکھیں گے اور عمل کریں گے، اللہ پاک اس کے پڑھنے کا فائدہ آپ کو بھی دے گا، آپ کو بھی ثواب ملے گا، آپ کے لیے بھی آسانیاں ہوں گی. کیونکہ اللہ والے فرماتے ہیں کہ تم دوسروں کے لیے آسانی کرو، اللہ پاک تمہارے لیے آسانی کرے گا. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ. اللہ والوں میرا سنانا، آپ کا سننا اللہ پاک اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے. دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک اپنے پیارے حبیب کا صدقے طفیل ہمیں معاف فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.